اور ان کی ہدایت کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب رمضان شریف کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے سے مسلمانوں کا اعتقادی اور عملی وابستگی ہے۔ قرآن شریف نے اس کے تعارف میں اور تعریف میں قرآن کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل فرمایا گیا ہے۔ قرآن شریف کا نزول 3 طریقے سے ہوا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کو لوح محفوظ کے تختیوں پر منتقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا تو اس کا کلام بندے کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا جائے۔ وہ ارادہ سب سے پہلے لوح کے تختوں پر مندرج کر دیا گیا، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر ایک ایسا نظام بنایا ہے تو خداوند تعالیٰ کے علم کے جو معاملات صادر ہوتے ہیں وہ پہلے وہاں نقش ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بڑی تفصیلات آئی ہے۔ انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن عظمت والا ہے، لوح محفوظ میں داخل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا نزول فرمایا ہے۔ لوح محفوظ کے تختیوں سے قرآن کریم کو آسمانی دنیا پر نازل فرمایا۔ وہ جو پہلے نزول ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوح کے تختیوں پر درج ہو گیا، وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کا ذکر سورۃ دخان میں۔ یہ شعبان کی 15ویں رات تھی، جسے لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور وہ رات کہ لوح محفوظ سے قرآن شریف کا نزول آسمانی دنیا میں ہونے لگا۔ یہ پہلا آسمان جو دنیا سے متصل ہے، اس کو آسمانی دنیا کہتے ہیں۔ یہ پھر لیلۃ القدر ہے، جو صحیح قول کے مطابق رمضان شریف کی 27ویں رات جانی گئی ہے۔ سر مختوم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے نامعلوم رکھا، لیکن ترجیح لیلۃ 27 کو ہے، 27 رمضان کو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی کا نزول وہ 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے، اور پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت ہیں۔ اور آخری وحی بیداری سورت کے، وہ تو سورۃ النصر ہے، اور بیداری آیات کے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ بقرہ کے آخری 2 رکوع سے پہلے آئے تھے۔ پہلا نزول ارادت اللہ کا لوح محفوظ کے تختیوں تک منتقل ہونا، اور دوسرا نزول
قرآن مجید کا لوح محفوظ کے تختیوں سے آسمانی دنیا پر آنا، ان دونوں کا تعلق سماوات سے، آسمانی آسمان میں معاملہ رہا ہے۔ اس لیے اس کے لیے رات منتخب کی گئی۔ آسمانوں کا نظام راتوں کا ہے، دن کا نہیں ہے۔ اس لیے جب پیغمبر کو بھی معراج پر بلایا تو اس کے لیے رات تجویز کی گئی۔ قضاء و قدر اور اس کے احکام کا نزول رات کو ہوتا ہے۔ بلاء اور آفات، خوشی اور غمی کے فیصلے، انسانوں کے مقادیر کے فیصلے، ان کا صدور بھی لیالی میں ہوتا ہے، راتوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت میں رات آنے والے دن کی ہوتی ہے۔ جیسے جو رات گزر گئی وہ جمعے کی رات تھی، جو رات اب آئے گی وہ ہفتے کی رات ہوگی۔ لوگ غلط کر کے اب دین سے دور ہونے کے بعد اب راتوں کو بھی نہیں سمجھتے۔ جمعہ گزر جائے تو کہتے جمعے کی رات، بابا یہ تو ہفتے کی رات ہے۔ جمعے کی رات تو وہ ہے کہ اس کے بعد جمعہ آ رہا ہو، اور ہفتے کی رات وہ ہے جس کے بعد ہفتے کا دن ہو رہا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحیدوسنت.com۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مغفرت کے لیے اور ان کی ہدایت کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب رمضان شریف کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے سے مسلمانوں کا اعتقادی اور عملی وابستگی ہے۔ قرآن شریف نے اس کے تعارف میں اور تعریف میں قرآن کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل فرمایا گیا ہے۔ قرآن شریف کا نزول 3 طریقے سے ہوا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کو لوح محفوظ کے تختیوں پر منتقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا تو اس کا کلام بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا جائے۔ وہ ارادہ سب سے پہلے لوح کے تختوں پر مندرج کر دیا گیا، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر ایک ایسا نظام بنایا ہے تو خداوند تعالیٰ سے علم کے جو معاملات صادر ہوتے ہیں وہ پہلے وہاں نقش ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بڑی تفصیلات آئی ہے۔ انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن عظمت والا ہے، لوح محفوظ میں داخل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا نزول فرمایا ہے۔ لوح محفوظ کے تختیوں سے قرآن کریم کو آسمانی دنیا پر نازل فرمایا۔ وہ جو پہلے نزول ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوح کے تختیوں پر درج ہو گیا، وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اس کا ذکر سورۃ دخان میں۔ قدیم عادت اب بھی موجود ہے، مہینوں میں دخل دینا حکومتوں کا کام، رمضان شریف کو ایک دن پیچھے دھکیلنا حکومت کا کام۔ ان کو ایسا چیئرمین بھی مل جاتا ہے کہ جن کی موجودگی میں باقاعدہ گواہیاں ہو گئی، شہادت مکمل ہو گئی۔ علماء نے دریافت کیا کہ ان شہادتوں میں کیا حکم ہے کہ آپ نہیں مان رہے ہیں، بتایا ہمیں۔ تو کہنے لگا میں نے اعلان کر لیا ہے ایک دفعہ، اب دوبارہ اعلان نہیں کر سکتا۔ بھائی تیرا اعلان کوئی وحی کا اعلان ہے،
ایک حکومت کے تنخواہ خور کاسلیس کا اعلان ہے، حکومت کے لبرچکو کا اعلان ہوا ہے، تو دو ہو سکتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ اور پھر ان کو کہا سرحد والوں کو کہ آپ لوگ رکھ لیں اور ہم اور ملک میں اعلان نہیں کرتے، اور بار بار اخبار میں کہتا ہے قاضی اگر غلطی کر لے اس کو اجر ملتا ہے، غلطی نہیں کی ہے، قصداً لوگوں کو فریضہ ثابت کروایا، غلطی کہاں ہے؟ غلطی تو یہ کہ چاند ہو چکا ہو اور آپ کو اطلاع نہیں ملی، پیغمبر کو تو اگلے دن 10 بجے ظہر کے وقت اطلاع ملی، حدیث میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دن دہاڑے پتہ چلا ہے، ایک شخص نے آ کے کہا یہ میرا اونٹ ہے، 3 پہاڑوں کے پیچھے سے آیا ہوں، ایک پہاڑ میں نے عبور کیا، دوسرا عبور کیا، میں بھی تھک گیا اور اس سے بھی کور اتر گیا، اور رائن الہلال، ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے۔ آپ نے 2-3 باتیں اس سے کی، تصدیق کروائی تو پکا مسلمان ہے۔ بس صحابہ سے کہا کہ اب تم کچھ کھانا پینا نہیں، روزہ کل رکھیں گے اور رمضان گزرنے کے بعد اس کی قضا کریں گے۔ تو رسول اللہ کو تو اتنے بڑے مقام کے ساتھ تیز محسوس نہیں ہوا کہ نبی ہے، صاحب وحی ہے، آپ سے تو بہت، آپ کی تو بڑی ذمہ داری تھی کہ حضرت اس بارے میں وحی نہیں آئی ہے، فریضہ ثابت ہوا، یہ بندوں کے اسباب کا نظام ہے، مسلمانوں کا فرض ہے کہ تاریخ پہچان ہے۔ وہاں روزہ تھا اور یہاں نہیں تھا، یہ روزہ بعد میں رکھا گیا، ایسے 4 واقعات احادیث میں آئے۔ ہمارا مزاج نہیں ہے اخبار بازیاں کرنا، اور نہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اخبار میں بیان دے دوں کہ غلطی تو تب ہوتی کہ آپ کے علم میں نہ تھا، آپ کے سامنے تو شرعی شہادتیں پیش ہو گئی ہے، اور آپ نے خود وہاں کے علماء سے کہا کہ آپ لوگ روزے کا اعلان اپنے لیے کر لیں۔ تو 2 روزے ہوتے ہیں، ایک سرحد کا، دوسرا کراچی اور پنجاب کا۔ کراچی اور پنجاب کا قصور یہ ہے کہ وہ سرکاری اعلان کے تابع ہے، اور وہ اس لیے بچ نکلتے ہیں کہ وہ سرکار کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں غلط فیصلہ ہے، ہمارا روزہ ہے، ہم عبادت خراب نہیں کریں گے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جی وہاں کلاشنکوفوں سے اعلانات ہوتے ہیں اور بندوقوں سے، تو ٹھیک ہے وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ تو آپ کے سامنے ہوا ہے، چیئرمین آپ تھے، یہ اعلان تو درست کر سکتے تھے آپ کہ ہم نے پہلے اعلان کیا، اس وقت تک ہمیں اطلاع نہیں تھی اور ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ اتنے دیر سے ہمیں اطلاع مل جائے گی، لیکن اب کیونکہ شریعت کے مطابق درست شہادتیں ہم کو مل گئی ہے، ہم پہلے اعلان پر معذرت خواہ ہیں، اور کل پاکستان کے مسلمانوں پر روزہ فرض ہے، اور کل بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک چوری اور دوسری سینہ زوری، کیونکہ مبتدی ہے، اور مبتدی انسان کا کوئی کام بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنی عزت کا کام لیتا نہیں ہے۔ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ درست شریعت پر مبعوث ہوئے ہیں، ہر چیز کی آپ کے ہاں لحاظ ہے، حفاظت ہے۔ قمری نظام آپ نے اختیار فرمایا، اس میں بڑے فوائد ہیں، شمس اور قمر دونوں نظام بتاتے ہیں، شمسی نظام وہ بھی چل رہا ہے، لیکن حضرت نے قمری نظام اختیار کیا تاکہ رات ہوتے ہی اگلا دن شروع ہو جائے، اسلامی تاریخ مغرب کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی، انگریزوں کی تاریخ رات کے 12 بجے بدل گئی۔ اب رات کے 12 بجے سے کون سا نظام وابستہ ہے؟ مغرب کے ساتھ دن ختم ہو گیا اور رات آ گئی، اور رات اگلے دن کی ہوتی ہے، تو اسلام نے کہا کہ تاریخ شروع ہو گئی۔ لیکن راتوں کو راز و نیاز کے لیے رکھے، راتوں کی عبادت سب کے لیے یکساں نہیں ہے، تو ابتدائی لیل کے اندر 2 نمازیں فرض ہو گئی، مغرب و عشاء، اور پوری رات محفوظ کر دی، ترغیب دی، توجہ دلائی، برکتیں بیان کی، دعا کو قبول کرنے کے اعلانات ہوئے، لیکن رات کی عبادت کسی پر فرض نہیں فرمائی۔ سنت اور نفل صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھئی دن بھر کے تھکے تھکائے لوگ رمضان شریف کے مہینے میں کہیں خطرہ ہے کہ سحری میں اٹھ نہ سکے،
تو شہری میں اٹھنا فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے. شہری کھائے نہ کھائے روزہ فرض ہے. تو صحابہ نے رمضان شریف میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھی. یہ 20 رکعت تراویح 8 رکعت قیام اللیل ہے اور 12 رکعت تہجد ہے. اس لیے تراویح کے بعد وتر بھی جماعت پڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگ رات سے فارغ ہو جائے. لوگ اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ عبادت کہتے کہ اس کو لوگ رکعتوں کو عبادت کہتے کہ زیادہ سے زیادہ رکعت تو سیدھ دو، وہ یہ سمجھتے ہیں. پھر تو سورج نکلتے وقت پڑھے، فجر کے وقت پڑھنا شروع کرے، عصر کے بعد 10-12 رکعت پڑھ پائے. کچھ عقل بھی تو امت میں ہو، سمجھ تو لے بات کو. یہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ رات کے آخری نماز وتر رکھو، تو صاف ہے کہ وتروں کے بعد نفل نہ پڑا کرو. اگر کسی کا فہم خدا نے سلب کیا ہے تو وہ علاج کرے اپنا. حدیث تو بالکل واضح ہے اور اس حدیث پر تمام محدثین کا اتفاق. وتروں کے بعد نفل پڑے گئے، کب پڑے گئے، خصوصیت ہے، سنت فجر ہے، محدثین مطمئن نہیں ہے. مولانا انور شاہ فرماتے وتروں کے بعد کبھی بھی نہیں پڑے گئے، جب بھی ہے وتروں سے پہلے. علامہ علی القاری فرماتے وہ جائز ہے، بہتر نہیں ہے. امام بیہقی سنن کبریٰ میں باب قائم کرتے ہیں، باب ان الرکعتین اللتین بعد الوتر ترکتا. وتروں کے بعد والے نفل ختم کر دیے گئے، اس کی حقیقت باقی نہیں. یہ جنتری میں دیکھتے ہیں 1 2 17 رکعت. اور یہ 17 کیسے ہوئی؟ اور 17 نہیں ہے، رمضان میں 20 تراویح 17 کہاں ہے؟ جنتری بھی کوئی دین کا حصہ ہے کیا؟ ہم تو ساری زندگی علم میں مشغول ہے اللہ کے فضل. ہم نے تو وتروں کے بعد کسی فقی کیا رکعت نوافل نہیں دیتے ہیں. اور لکھے بھی کوئی تو کیا حقیقت ہے جب پیغمبر نے کہا رات کے آخری نماز وتر پڑھو. وتر رات کی آخری نماز ہے. اگر کوئی شخص عصر کی نماز پڑھ لے اور پھر سورج ڈوبنے تک کوئی نفل نہ پڑے تو اس پر اتفاق ہے کہ یہ اس شخص سے بہتر ہے جو عصر کے بعد نفلیں پڑھے. عصر کے بعد نفلیں تو جرم ہے، گناہ ہے. اگر کوئی شخص فجر کی 2 سنت پڑھے اور 2 فرض، اور نہ پہلے تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد نہ اس کے بعد کسی قسم کا کوئی نفل پڑھے، تو امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ عین سنت کا متبع ہے. پہلے بھی نفل نہیں ہے، بعد میں بھی نفل نہیں، صرف 4 رکعت پر اکتفا ہے. تو اگر کوئی شخص تراویح کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھ لے جماعت کے ساتھ اور صبح صادق تک کوئی نفل نماز نہ پڑھے تو اس کی پوری رات عبادت میں نبی کی اتباع میں. اور جو نوافل پڑھ رہے ہیں وہاں اس کا نام قیام اللیل رکھے یا تہجد رکھے یا صلاۃ حاجت استخارہ رکھے یا توبہ رکھے، جو چاہے رکھے، پیغمبر کی سنت کے خلاف ورزی کر رہا ہے. خدا تعالیٰ کے ہاں اجر کی کوئی امید نہیں. یہ ان مسائل میں سے ہیں جو اہل علم کے ہاتھوں مسکین ہو چکا ہے. مضبوط مسئلہ مولویوں نے کمزور کر دیا. عوام کو سمجھانا عالم کا فرض ہے. آج سے 33 سال پہلے جب میں نے یہ مسئلہ لکھا تو ایک شور مچ گیا کراچی میں. میں نے کہا جواب لکھو، اس کا آج تک جواب نہیں آیا. اکثر لکھ کر 25 سال پہلے شائع ہے. پہلے احسن المسائل والفضائل کے اندر ہی ایک مضمون آیا تھا. مقصد کوئی چیلنج بازی نہیں ہے، مقصد تو حق کی حمایت ہے. اس لیے کہ ائمہ اربعہ امام مالک سے صراحت ہے کہ وتروں کے بعد کسی قسم کا کوئی نفل حرام نہ جائے. صراحت ہے، لمحات میں بھی ہے. میں نے احسن الاسر میں سبق والی جمع کی ہے، صفحہ و جلد دیے ہوئے عبارتیں پیش کری. کیونکہ علمی مسئلہ تھا، مولوی بیچ میں آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ پہلے ان کا منہ بند کرنا ضروری ہے. جب ان کی طرف سے فساد ہو تو عوام سے کیا گلا ہو. میں نے علی الفور مدلل کتاب لی. امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے وتروں کے بعد نوافل کی. امام سے روایت نہ ہونا دلیل کمال عقل ہے.
بنیاد نہیں ہے. حضرت نے وطروں کو آخر میں کہا ہے تو کیا ہے. ابو حنیفہ جو 2 رکعتوں میں 2 قرآن پڑھ دے رہے. امت میں 4 آدمی ہیں، 2 صحابہ اور 2 تابعین. صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان اور حضرت تمیم داری، اور تابعین میں سے امام ابو حنیفہ دوسرے کون، اور دوسرا سعید ابن جبیر. ان سے ثابت ہے کہ رات کے 2 رکعت میں 2 قرآن پڑھتے ہیں. اندازہ لگاؤ کہ عبادت کا کتنا شوقین امام ہے. ہماری نفل کیا، ہم تو سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو چیز پاک بھی پڑھ لیں، نہ سحری کھائے نہ تہجد کوئی پڑھے. لیکن امام اعظم سے اور ان کے مذہب میں کوئی روایت نوافل کے وطر کے بعد نہیں ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں خود نہیں پڑھتا، جو پڑھے گا منع نہیں کروں گا اور کسی کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ پڑھ لو. یہ ذوق ہے مجتہد. امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ میں نے 1 دفعہ پڑھی ہے کہ ان کی روایت میں آ چکا ہے، کبھی آئندہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا. یہ اتنی ناراضگی، اتنا ٹینشن جو اماموں میں پائے جاتے ہیں، کوئی وزن ہے اس کا، وجہ ہے. یہ انتشار اور مختلف اقوال اشراق کی 2 رکعت میں نہیں ہے، چاش کی 4 میں نہیں ہے، جمعے سے پہلے 4 اور ظہر سے پہلے 4 میں نہیں ہے، جمعے کے بعد 6 میں. اقوال ہمارے اپنے ہیں اور اماموں کے نہیں ہیں. عصر سے پہلے 2 یا 4 ہے. مغرب سے پہلے 2 رکعت ہے یا نہیں، مالک اور ابو حنیفہ انکار کر رہا ہے. اور مغرب کے بعد کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 کا ثبوت ترمذی شریف میں عائشہ کی روایت سے ہو چکا ہے. اشراق 2 ہے، صحیح قول کے مطابق 4 4 4 4 12 4 پڑھنا ہمیشہ افضل ہے. اشراق و چاش میں 1 گھنٹے کی مسافت بہتر ہے. بحث کے معنی ہے سورج کی شعاعیں زمین کو گھیرے میں لے لیے. اب چاش اور سورج ہے یا نہیں ہے، یہ اشراق کا وقت ہے. اشراق کے معنی سورج نے کرن دکھایا، تو کرن کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھا. اس لیے علماء لوگ کے سورج نکلنے کے 6-7 منٹ بعد اشراق پڑھ سکتے. 15 منٹ اور 20 منٹ کی ضرورت نہیں ہے، 1 گھنٹے تک اشراق رہے گا. یہ امت اور یہ دین نوافل کے ساتھ آراستہ ہے، مگر نوافل میں اتباع رسول بنیاد ہے. بہرحال شریعت اسلامیہ کے جلیل القدر مقاصد میں سے ہے اوقات کی حفاظت. رمضان شریف مبارک مہینہ ہے. اللہ نے ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ آپ کو اور ہمیں اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب کیا ہے. رمضان کی بے شمار عبادات ہے، مگر شارع نے 2 عبادتوں پر خصوصی توجہ دی، دن کا روزہ اور رات کی تراویح. ماں سبق بالسنہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، اور وہاں سے حضرت شیخ الحدیث کے اوجز میں اور فضائل رمضان میں، اور وہاں سے ابن کلبہ نے تحقیق حکم رمضان میں اور دیگر محدثین نے، کہ جو حدیث آئی ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ ہی نے جس طرح رمضان شریف کا روزہ فرض فرمایا اس طرح رمضان کی راتوں کے اندر نوافل مقرر کیے. علماء لکھتے ان نوافل سے مراد 20 رکعت تراویح ہے اور کوئی نوافل مقرر نہیں ہے، کیونکہ روزے سے مناسبت تراویح کی ہے. دوسری نوافل ہر رات کو ہو سکتی ہے، لیکن تراویح سوائے رمضان کے کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور تراویح کے شرف اور ادب کے لیے وطروں کی جماعت مسنون قرار دے دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل فتاوی ہندیہ میں موجود ہے. حضرت 4 فرض پڑھا کر پھر تمیم داری کو اور ابی بن کعب سے 10 پڑھوا لیتے، 20 رکعت وطروں کے لیے صرف ادا ہو جاتا ہے. یہ امام کا آگے پیچھے ہونا فرض وطر کے لیے فاروقی سنت ہے، عمری سنت. جن کو یہ عقل نہیں ہے مولوی کہلاتے ہیں، دین جانتے نہیں. وہ آفیسر سے کہتے ہیں تو فرض پڑھا، تو وطر پڑھا، تو سب پڑھا، چلو یہ نماز تیری ہو گئی. تو حضرت عمر نے ابی کو کہا اور تمیم کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا قرآن شریف بہت پسند ہے. ابی کے لیے تو حکم آیا بینہ میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صورت میں نے نازل کر لی، آپ ابی سے سن لیں.
ابی بن کعب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ یہ سورت نازل ہوئی پڑھ کے سناؤ. تو انہوں نے کہا حضرت آپ پر نازل ہوئی، آپ کے ہوتے ہوئے میں پڑھوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے تیرا نام لے کے کہا کہ اس سے سناؤ مجھے. حضرت عمر کتنا متبع سنت ہے، خود بھی تو عمر بڑے عالم و احفظ ہے نا. آپ پڑھا ہے، آپ کا قرآن رسول اللہ سنتے ہم بھی سنیں. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفق پڑھاتے ہیں اور وطر بھی کہ حضرت عمر خود ان کے لیے پورا اہتمام، اور اس وقت سنت چلی آئی. سنتوں کا تحفظ علم کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے ملکوں کا تحفظ سلطنتوں کے ذریعے ہوتا ہے. دین کے سلاطین علماء دین ہیں. وہ فرائض میں سے روزہ فرض فرمایا اور رات کی عبادات میں سے تراویح کو سنت مؤکدہ بنایا. سنت مؤکدہ ہے للرجال والنساء. اور کتابوں میں لکھا ہے جو قصداً 20 رکعت تراویح نہ پڑے گا وہ مرفوض شہادت ہے. قاضی صاحب عدالت سے باہر نکالے اس کو مسجد کے اندر اور بڑے مقامات میں شاعر کے مظاہرے سے منع کر لیں. وہ مطعون مقبول ہے، ناپسندیدہ ہے اسلام کی نظر. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ بعض مسجدوں میں لوگ تراویح پڑھتے ہیں بعض میں نہیں. حضرت عمر نے شاہی حکم مسلط کیا کہ تمام عالم اسلام میں رمضان شریف کی راتوں میں فرض کے بعد کسی مسلح پر 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائے گئے. بہتی کے سنن میں روایت موجود ہے اور بھی 25 کتابوں میں یہ روایت آئی. اس وقت سے آج تک جہاں مسلمانوں نے قدم رکھا ہے اور مسجدیں بنی ہیں تراویح کا تصور 20 رکعت کا ہے. 8 اور 12 کا تصور سنت سے منحرفین کا ہے. وہ سنت اور حدیث کے نام پر بےدینی پھیلاتے ہیں، یہ ان کا تصور ہے. صحابہ کے مجامع میں اور اعمال میں اس سے کم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور یہ تسلیم کر دیا گیا کہ اس پراپیگنڈے میں یہ نرے خناس اور شیطان کے خیر وقار. 20 رکعت تراویح سنت دائمہ، سنت متوارثہ، سنت متواترہ، سنت صحابہ، سنت تابعین بلکہ عالمگیر میں ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہی کی سنت. علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر بیمار پڑ گیا تو چلو کچھ رکعت کھڑے ہو جائے کچھ بیٹھ جائے لیکن تعداد پوری کر لے تاکہ بےدینوں کے ساتھ مشابہت نہ آئے. حدیث میں ہے کہ رمضان شریف میں مومن کا رزق بھی بڑھتا ہے اور اس کی عبادت بھی بڑھتی ہے اور ان کے 20 رکعت 8 ہو جاتے ہیں تو یہ خود آئینے میں دیکھے کہ یہ کس درجے کے مومن ہیں. اور حرمین شریفین جو اسلام کے مرکز و معدن ہیں دونوں مسلوں پر بغیر کسی اختلاف اور مزاج سے عہد رسول سے لے کے آج تک 20 رکعت تراویح کا عمل جاری اور اللہ اسے قیامت تک محفوظ اور جاری رکھے. ویسے تو سعودی حکومت کی بلائیں لیتے رہتے ہیں اور ان سے ریال کھاتے رہتے ہیں لیکن اس مسئلے میں وہ 3 طلاق میں آ کر ان سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے ہمارے ہاں بڑی اور چھوٹی سب مساجد میں بلکہ گھروں میں بھی جو مسلمان اپنے کسی عذر سے تراویح پڑھتے ہیں تو 20 رکعت کا اہتمام ہوتا ہے. خدا تعالیٰ عمر در کمال سنت نصیب فرمائے خاص کر اس ماہ محترم میں جس کا ایک ایک لمحہ اور گھڑی اللہ کی طرف سے فیضان جود کرم غفران اور رضوان کا باعث ہے. اللہ ہر طرح کے لغزش سے اور وساوس سے نفس و شیطان کے محفوظ فرمائے. رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے اور برکتیں اس شخص کے لیے ہے جو رمضان شریف کو رمضان شریف کی طرح منائے.
اگر ایک مسلمان بغیر کسی وجہ کے فرائض میں اب بھی کوتاہی کرتا ہے، اس کے روزے پورے نہیں، اس کی نمازیں پوری نہیں، خطرہ ہے کہ بجائے خیر و برکت کے اس کے حق میں سزائے عظیم کا باعث نہ بنے۔ اس لیے مسلمان پوری کوشش اور قوت کے ساتھ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ایک شخص مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا، میں نے گزشتہ دنوں بھی ذکر کیا۔ میں نے کہا بہت بیمار ہے، گھر پر تراویح پڑے، دیکھا تو چلے آ رہا۔ میں نے کہا کہنے لگے رمضان شریف کا مہینہ ہے، تراویح پھر کہاں ملے گی؟ مسجد کا ماحول نور اور برکت کا ماحول ہے۔ بڑے گناہگار و مجرم جو بظاہر فاسق فاجر نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ بھی رمضان شریف شروع ہوتا ہے اپنے رب کے حضور سر ندامت رکھتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات بجا لاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، افطار کرتے اور کراتے ہیں، غربا مساکین میں خیرات تقسیم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بٹھاتے ہیں، دین مدرسے اور مساجد کے تعاون اور مدد میں خوب بڑھ چڑھ کر اس سے لیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور میں نے یہ ایک مسئلہ ہے اہل سنت کا اور دیگر فرقوں کا کہ گناہ سے ایک آدمی گناہگار ہی رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے، اور لوگ کرامیہ خوارج معتزلہ وہ غلط غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر و اسلاف جن کی پہلی جماعت صحابہ ہے ان سے لے کے آج تک ہم اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت بریلیوں کا نام نہیں ہے، وہ تو بدعتی فرقہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل سنت ایسا کہتے ہیں جیسے مرزائی اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، جیسے احمدی لگانے سے وہ مسلمان نہیں ہوئے، اس طرح اہل سنت کہنے سے ان کی بدعتوں کا پردہ نہیں رہا ہے، وہ اسی طرح ننگی پڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحیدوسنت.com اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مغفرت کے لیے اور ان کی ہدایت کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب رمضان شریف کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے سے مسلمانوں کا اعتقادی اور عملی وابستگی ہے۔ قرآن شریف نے اس کے تعارف میں اور تعریف میں قرآن کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف، جس جیسی قبر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، یہاں بھی آتی شرارتیں نہ کیا کرو، خبردار کوئی میلہ ٹیلہ لگا دیا تم نے، عید کو جشن کو کہتے ہیں، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، کوئی میری قبر کو بت سمجھ کی پوجا نہ شروع کرے، ہاتھ لگایا ابھی یوں گھوما یوں گھوما، یہ کرتے ہیں اپنی نقلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حصار کھینچا سنتوں کا اور عقائد کا کہ اس میں بدعتی چل نہیں سکتا، وہ تو معاشرے کے علم نہ جاننے سے فائدہ اٹھایا۔ قرآن اور سنت واضح ہو گئے، اس کی مثال روشنی کی ہے، اور بدعت اندھیرا ہے، روشنی آنے کے بعد اندھیرا خود ہی چھٹ جاتا ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت ہمارے مسلمانوں کی عقیدہ ہے کہ گناہگار بھی مسلمان ہے، گناہگار مسلمان ہے، اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ گناہ کو حلال نہ جانے۔ اس کا نظارہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ مجرم سے مجرم بندہ رب کریم کے حضور جب پیش ہوتا ہے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ طواف میں ان کا حال دیکھو، چہروں پر آنسو کی بارش ہوتی ہے۔ ملتزم کو دیکھو، حجر اسود کے سامنے ان کی دیوانگی دیکھو،
اور ہر مقام جس پر اللہ کے نبی نے خیر و برکت کا قدم رکھا ہے، اور اس مقام پر جب اس امت کے مجرم بھی پیش ہوتے ہیں تو اپنے اللہ کو راضی کیے بغیر نہیں چھوڑتے، اور یہی کمالی ایمان ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان نمازوں میں بڑھ جاتے ہیں، مسجدوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، نمازیوں کی جماعت معمولوں کو سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ سب کوشش ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور اللہ کی رضا بہت بڑی دولت ہے، فرضوان من اللہ اکبر۔ روزے کے مسائل میں فجر کے بعد دعا سے پہلے 1 منٹ میں، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد دعا سے پہلے، تفصیلی تقریروں کا تو وقت نہیں رہا، 3 4 5 گھنٹے روز تفسیر ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن نمازیوں کا حق اپنے اوپر لازم سمجھتا ہو کہ جو یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ علم کی پونجی لے کے جائے، اور خدا کا فضل احسان ہے کہ یہاں کے نمازیوں کو اتنا علم حاصل ہوتا ہے کہ دوسری جگہ کے مولویوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اور یہ جگ ہے وہ میدان، یہ پلر اور یہ دیواریں اور یہ آسمان و زمین انشاءاللہ اس کے گوار ہیں۔ اور یہ کوئی احسان کی بات نہیں، یہ فرائض کی ادائیگی، اللہ کا شکر ہے جس کا ہمیں موقع دیا، توفیق دی، صلاحیت دی، بہترین مخلصین سننے والے نصیب فرمائے۔ رمضان شریف کے روزے کی حفاظت ضروری ہے، تراویح کا تسلسل، ختم کا تسلسل ضروری ہے۔ بعض لوگ 5 راتوں کے ختم میں شریک ہو جاتے ہیں، 5 راتوں کی تراویح، 6 راتوں کی تراویح، اس سے کوئی بحث نہیں، 1 رات کا بھی ختم ہو سکتا ہے اور 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن روزوں کی ہر رات کی تراویح پڑھنا یہ سنت موقرہ ہے۔ اگر کسی نے 1 رات کا ختم کیا تو بے شک ختم کی سنت ادا ہو گئی، لیکن 20 رکعت تراویح اس کے ذمہ بدستور سنت موقرہ ہے۔ بڑی غلط فہمی ہے کہ چند راتوں کی تراویح پڑھ کر گھر بیٹھ جاتے ہیں، جی ہم رات کی نماز پڑھ کر مطلب فارغ ہم نے ختم میں شرکت کی۔ خدا جانے کس دجال نے، کس لعینی زمانہ نے یہ غلط مسئلہ مشہور کر دیا ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ہر رات رمضان المبارک کی اس کی تراویح مومن پر سنت موقع ہے، یہاں تک کہ اگر کسی عذر، مرض، سفر کی وجہ سے اگلے دن کا روزہ نہ رہا ہو یا شاید نہ رہ سکے تب تراویح بدستور سنت موقع ہے، معاف نہیں، غلط جو کہے معاف ہے، میرے سامنے لائے اسے، میں 1800 کتابیں پیش کروں گا، بالکل معاف نہیں۔ اگلے دن آپ کو سفر کرنا ہے، رات کو آپ کو مل گئی، آپ کو اپنی مسجد میں 20 رکعت تراویح مال جماعت و جماعت سے لے کر پڑھنا ہے۔ یہ رمضان شریف کی شان ہے، ادب احترام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے 4 راتوں 5 راتوں کا ختم کر کے اور پھر یہ بغیر تراویح پڑھے رات گزارتے؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ 5 راتوں کا ختم اور 6 راتوں کا ختم یہ بھی فسق و فجور ہے، کیونکہ اس سے فاسق پیدا ہو رہا ہے۔ قصداً سنت تر کرنا یہ فاسق کا کام، دین سے منحرفین کا کام، اور اس سے ان کو شہ ملتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ختم 27 یا 29 والے میں شرکت کی جائے تاکہ نفس و شیطان کو موقع نہ ملے اس مبارک مہینے میں سنتیں چھوڑانے کا، اور اخیر تک آدمی مشغول رہے۔ مسجد بھی آباد پر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ ایسی تدابیر شریعت نے فرمائی کہ لوگوں میں دین تک دیر تک دین کا جذبہ موجود ہے، اور شیطانی وسائل اور نفس کے خطرات ان پر غالب نہ آ سکتے۔ رمضان شریف میں مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ تو مومن عاقل بالغ پر بشرطے کہ وہ خود صاحب مال ہو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ عاقل ہو مجنون پر نہیں ہے، بالغ ہو نابالغ پر نہیں ہے، مسلم ہو کافر پر فرائض کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور صاحب مال ہو۔
کسی اور کے مال کی زکات کسی کی نہیں آتی۔ زکات کا تعلق رمضان شریف سے نہیں ہے، سال گزرنے سے ہے، لیکن لوگ اس شوق اور محبت میں کہ رمضان المبارک میں اجر بڑھتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اصحاب الاموال اس کوشش میں رہتے کہ چلو رجب اور شعبان کے بجائے رمضان میں کیوں نہ لے کہ ایک کا 70 گنا ثواب کریں۔ مختلف قوموں کی مختلف عادتیں ہیں، بعض علاقوں میں محرم میں زکات دی جاتی ہے، بعض علاقوں میں رجب میں زکات دی جاتی ہے، لیکن عام طور پر رواج رمضان شریف میں ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مویشیوں کا حکم علیحدہ ہے، ریوڑ ہو بھیڑ بکریوں کا 40 یا گائے اور بھینسوں کا 30 اور سال کے اکثر حصے میں چڑھ رہے ہو، سال کے اختتام پر ان پر زکات فرض ہو جائے گی۔ بھینس گائے کے حکم میں اور اونٹ 5 ہو تو سال گزرنے کے بعد 1 بکرا زکات کے طور پر 9 تک دی جائے گی، 10 میں حکم بدل جائے گا۔ فصلیں زمین سے نکلے تو زمین محنت مشقت سے سیراب ہوتی ہے، 20واں حصہ ہے، اور بارش رحمت سے بارانی زمینیں ہیں تو 10واں حصہ دینا پڑے گا، ڈبل۔ وہ آسان نظام ہے فصلوں کے اعتبار سے۔ جو خرچہ فصل کے حصول کا ہے وہ منہا ہو سکتا ہے، اور جو خرچہ فصل کے گھر لانے تک ہے حنفی فقہ میں وہ منہا نہیں ہوگا، کیونکہ وآتوا حقہ یوم حصادہ پر امام ابو حنیفہ نے کہا ہے جدھر فصل کٹ گئی وہی فقراء کو دے دو۔ آپ گھر تک لاتے ہیں، سجاتے ہیں، پھر اس پہ خرچے کرتے فقراء کا حق مار رہا ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، یعنی 7.5 تولے سونے سے شروع ہو گیا آگے جتنا ہو، اور 52.5 تولے چاندی سے شروع ہو گیا آگے جتنا ہو۔ یہ سونا اور چاندی برتنوں کی شکل میں ہو، خام ہو، صاف ہو، زیورات ہو، استعمال کے ہو، بغیر استعمال کے ہو، جس کا کوئی مالک ہو مسلمان عاقل بالغ، سال گزرنے پر کل قیمت لگا کر 2.5% کے اعتبار سے زکات دی جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں سونا ہے پیسہ نہیں ہے، چاندی ہے قرض لے لو، ورنہ سونا توڑ کر اتنا بیچو جتنے کی زکات آ رہی ہے۔ شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ لوگ اژدہا کی طرح سونے اور چاندی پر بیٹھے رہے، شریعت یہ کم کرو، اسے زکات دو اللہ کے نام پر، معاملہ صاف رکھو۔ بقیہ اموال جس کو ہم کہتے ہیں سکہ رائج الوقت، تجارتی مال، نقد مال، اس میں بنیاد فرضیت کی وہ چاندی ہے نہ کہ سونا ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر سکہ رائج الوقت جس کے پاس ہو، ضرورت سے زیادہ اور سال گزر گیا 2.5% کے اعتبار سے زکات فرض ہو جائے گی۔ اشیاء چیزیں جب تجارت کے لیے ہو، خواہ یہ ریت اور بجری کیوں نہ ہو، یا ہیرے اور جواہرات کیوں نہ ہو، یا لکڑی اور پانی کیوں نہ ہو، تجارت ہو رہی ہے، ذریعہ کمانے کا بنا ہے، تو جب اس کا سرمایہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے اور اس پر سال گزرے ضرورت سے بچ کچ کر، اصل ضرورت انسان کی جس پر انسان کی کفالت، بچوں کا رزق، گھریلو احوال موقوف ہے، اس سے بچ کر اور سال گزر جائے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اس پر زکات 2.5% کے اعتبار سے فرض ہو جائے۔ جو قرضہ کسی کا آپ کے ذمہ ہے اس کی زکات آپ پر نہیں ہے، اور جو قرضہ آپ کا کسی کے اوپر ہے اس کی زکات آپ پر فرض۔ قرضہ 2 قسم کا ہے، جو چکا ہوگا اس کے حساب سے زکات دی جائے گی۔ مثلا رات کو میں نے تراویح کے بعد بھی ایک مثال دی، گزشتہ سال رمضان شریف میں ایک شخص کے پاس 50,000 روپے تھے، اب جب رمضان شریف آیا، سال پورا ہو رہا، وہ 1 لاکھ ہو گئے، تو زکات 1 لاکھ کے اوپر آئے گی۔ 50,000 یہ مت کہو کہ یہ 50,000 تو 2 مہینے پہلے، نہ کل رقم ماہ اضافہ اختتام سال۔ اسی طرح عکس بھی ہوگا،
گزشتہ سال کسی شخص کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، اس سال وہ گھٹ کر 50,000 رہ گئے۔ وہ 1.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ 2 مہینے پہلے گیا اور 50,000 5 مہینے پہلے گیا ہے، لیکن پونجی اخیر میں رہ گئی 50,000 کی زکات 50,000 کی غرض ہے۔ وہ درمیانے سال میں جو 1 لاکھ اور 50,000 گیا اس کی زکات ختم ہو گئی۔ خاتون کا مہر خاوند کے ذمہ ہے، جب تک ادا نہ کرے خاتون پر زکات نہیں ہے۔ اور چھوٹے بچوں کو جو جائیداد یا پیسے دیے جاتے ہیں ان کے نام کرنا اور چیز ہے، انہیں مالک بنانا اور چیز ہے۔ اگر چھوٹا بچہ واقعتاً مالک بنا ہے، کوئی مرا، اس کی وراثت اس کو مل گئی، کسی نے اس کو کوئی ہدیہ سوغات دے جائے، جب تک بلوغ کو نہیں پہنچے اس پر کوئی زکات نہیں۔ لیکن اگر باپ نے یا بڑے نے حکومت وقت کی ایجنسیوں کی گرفت سے بچنے کے لیے گھر کے مختلف افراد کے نام پر مال بانٹا ہے تو بدستور اصل شخص وہ مالک اموال ہے اور اس پر زکات فرض ہے۔ صرف نام کر دینے سے اس کی زکات فاسد نہیں ہوگی، اچھی طرح سن لیں۔ ہاں، اگر واقعتاً اپنے قبضے سے نکال کر سب کے حوالے کیا بھئی یہ تیری، یہ اس کی ہے، اپنے سنبھالو، کیا نگرانی یہ کر رہے ہیں، لیکن تصرف میں ان کا ہے۔ بے شک ان میں جو افراد بالغ نہیں ہے ان کے ذمہ زکات نہیں آئے گی، اگر سے رقم ٹھیک ٹھاک ہو، خوب پونجی ہو، لیکن حکم شریعت کا یہ کہ فروع احکام غیر بالغ پر نافذ نہیں ہوتے۔ حرام مال، ناجائز مال، اس کا مالک بنتا ہے یا نہیں، یہ فقہی بات ہے۔ راجح یہ ہے کہ مالک بن جاتا ہے، لیکن حرام کی حرمت اور گناہ اس کے ذمہ رہے اور اس پر بھی احکام کا نفاذ ہوگا۔ اگر کسی کے پاس کسی کی چیز ہو اور مالک موجود ہے، اس کو پتا ہے، اس کے بدل کا کوئی انتظام نہیں شریعت میں، حتیٰ کہ یردہ الی مالکی، اصل مالک کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں رہا خاندان کو، وہ بھی نہیں رہے تو اس کے نام ایصال ثواب کر لے، گواہ مقرر کرے اس پر، تاکہ نظام صاف ہو جائے۔ زکات فرض ہوتی ہے مسلمان پر فقہی تفصیل کے ساتھ، اور زکات دی جائے گی مسلم کو، مومن کو، غیر مسلم کو زکات نہیں دے سکتے۔ مالدار کو زکات نہیں دی جا سکتی ہے۔ صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم ہو 6,000 روپے، اس زمانے میں ایسا کون ہوگا جس کے پاس اتنا نہ ہو؟ گھروں میں جو نوکرانی یا کام کرتی ہے ان کے پاس بھی سونا موجود ہوتا ہے، 2-3 تولے تو رکھتے ہی، 1 تولہ 8,000 کا اگر ہو تو نصاب ہو گیا، نہیں دے سکتے، زکات نہیں دے سکتے۔ اور خدمت کرے، زکات کا معاملہ صاف ستھرا رکھے، اس میں اندھیرا نہ ڈالے، وہ چاچے مامے کا کام نہیں ہے، زکات شریعت کے حصول کا کام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات تقسیم کرنے کا تو مجھے بھی حق نہیں دیا گیا، اللہ نے خود فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 قسم کے آدمی ذکر فرما دی، تب میرے پر بھی نہیں چھوڑا ہے۔ عزیز و اقارب کو زکات دی جا سکتی ہے جب وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اس زمانے میں عجیب ہمارے باعقل لوگ نکل آئے، کہتے جی ہماری رشتہ دار ہے، بیوہ ہے، ویسے اس کے پلاٹ بھی ہے اور اس کے پاس 32 تولے سونا بھی ہے، لیکن اس کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں اس کو زکات دوں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ جہل ہے، بلکہ یہ مذاق ہے، شریعت کے احکام کا تمسخر اڑانا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی لڑکی کی شادی میں دیر ہے، ابھی سے تیاری ہو رہی ہے، ہم نے اس کے لیے پہلے سے اتنے تولے سونا خریدا ہے، اب اس کو اور کچھ چیزیں چاہیے زکات میں سے دوں۔ بابا وہ تو صاحب نصاب ہو چکی ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی اور اس کے برابر کی قیمت ہو، سکہ الوقت، اس کو زکات نہیں دی جا سکتی، جو دی گئی ہے وہ دوبارہ ادا کی جائے گی۔
بیٹا باپ کو، ماں کو، دادا دادی، نانا نانی جن سے یہ پیدا ہوا ہے اس کو اصول کہتے ہیں، اور جو اس سے پیدا ہے بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، نیچے تک ان کو نہیں دے سکتے، غربت کے باوجود نہیں دے سکتے، اور خاون بیوی کو اور بیوی خاون کو زکات نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ نے ان کو سرمایہ دیا ہے اور وہ ایک فریق اتنا عاجز ہے تو نہ نفع ویسے واجب ہے۔ بقیہ تمام اطراف میں عزیز و اقارب کو دینا جائز، باعث کو دوہرایا جاتا ہے، مگر یہ خطرات درمیان میں ہے کہ وہ صحیح صاحب نصاب ہو نہ ہو، صاحب نصاب ہو اور مستحق زکات نہ ہو اور آپ دے رہے، یہ خطرہ ہے کہ زکات ادا نہ ہو۔ اس زمانے میں چونکہ اسلام کا رہا سہا وجود دینی مدرسوں سے قائم ہے، اور دینی مدرسے اسلام کی عزت رفتہ کے ضامن، امین و قائم مقام ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے ایمان اور رشد و ہدایت کا تعلق انبیاء سے تھا، اس امت کے ایمان اور اعمال کا تعلق دینی مساجد اور مدارس سے ہے۔ مساجد میں زکوٰۃ نہیں صرف ہو سکتی ہے کیونکہ وہ وقف نظام ہے، جیسے مردے کے کفن بفن میں نہیں لگ سکتی، اور مسجد کے کسی چیز میں بھی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کسی چیز میں بھی۔ البتہ مدارس میں چونکہ مستحقین پڑھتے ہیں، غرباء طلباء، اور اس میں 99% مساکین کی ہوتی ہے، اس لیے دینی مدارس اس زمانے میں سب سے زیادہ مستحق ہے۔ یہ دین کی مدد بھی ہو جائے گی، علم کی حمایت بھی ہو جائے گی، حق کی نشر و اشاعت کا بھی موقع ملے گا، اور اس طرح یہ ادارے پھل پھول رہے ہیں مسلمانوں کی اس کوشش، نصرت اور جہد مسلسل سے کہ آج امریکہ اور برطانیہ کے جڑے میں مچھلی کے کانٹے کی طرح مدرسے پھنسے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان مدارس کو اور اس میں پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں اور مدد کرنے والوں کو دونوں جہانوں کے سرخرو نصیب فرمائے۔ ہر مصیبت، ہر فتنے، ہر دجل، ہر آفت ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ پورے دین کو، ہر مسلمان کو، بالخصوص مساجد اور مدارس کو محفوظ فرمائے۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com